والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ النور کی ابتدائی آیت تلاوت کی گئی ہے، اور سورۃ النور کے 4 مضامین اہم ہیں۔ ایک مضمون تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید فی التصرف کا مضمون ہے، اور اس کے دلائل ہیں کہ کارساز، متصرف، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اس پر دلائل ذکر کیے، اور دوسرا توحید کی اقامت یعنی خلافت کا مضمون ہے، اور خلافت کے مقاصد اقامت توحید کے مختلف عنوان، غرض و غایت اور حقیقت، اس کا مفصل بیان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس صورت میں خاندان صدیق اکبر، بالخصوص سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور افضل هذه الامہ، افضل الناس بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا خصوصی بیان ہے۔ اور چوتھا مضمون سورۃ نور کا وہ اسلامی تہذیب اسلامی اور اس کے قوانین کا بیان ہے۔ تو کل اہم مضامین 4 ہیں: توحید، اقامت التوحید، فضائل
خاندان صدیق اکبر اور تہذیب اسلامیہ، اسلامی تہذیب اور اس کے قوانین۔ طرز یہ اختیار کیا گیا کہ شروع میں تہذیب اسلامی کے 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے گئے، اور ان قوانین کو سمجھنے کے بعد آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی تہذیب کس چیز کا نام ہے۔ اور یہ بات آج ذہن میں رکھ لو کہ اہل کفر کی جنگیں 2 محاذوں پہ جاری ہیں۔ ایک میدان کی جنگ ہے، پوری دنیا میں پورا کفر مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے قتال اور جنگ مسلط کر چکا ہے، اور دوسری سب سے بڑی جلغار وہ فکری جلغار ہے، تہذیبی جلغار ہے، اور 2 تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک اسلام کی تہذیب اور اس کے مقابلے میں صلیب اور ان کے متعلقین کی تہذیب، یا یوں کہہ لو اسلامی تہذیب اور دجالی تہذیب، ان کی آپس میں سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسلامی فکر اور طاغوتی فکر، اسلامی تہذیب اور دجالی تہذیب، یہ 2 بڑے میدان ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس فکری جلغار اور 2 فکروں کی جنگ ہے، جس کو اہل مغرب کعبہ اور کلیسا کی جنگ سے تعبیر کرتی ہیں کہ یہ کعبہ اور کلیسا کی جنگ ہے، اور ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ اہل اسلام اور دجالی فرقوں کی جنگ ہے، اسلام اور طاغوت کی جنگ ہے۔ اور ابتدا سے آج تک اگر آپ دجالی تہذیب کا جائزہ لیں اور اس کا حدود اربع معلوم کریں تو اس کو ایک لفظ میں تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس کا نام ہے فحاشی اور بے حیائی۔ ہمیشہ سے دجال کی تہذیب کا محور، مرکزی ستون، وہ فحاشی اور بے حیائی، اس کو عام کرنا ہے، کیونکہ جب فحاشی عام ہو، بے حیائی بے غیرتی عام ہو تو ضمیر زندہ نہیں رہتا، اور جب آدمی کا ضمیر زندہ نہیں ہوگا تو وہ دنیا کے کسی قانون کا پابند نہیں رہتا، اور بالکل ڈنگروں کی طرح اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ بے حیا قسم کے ہیں، دیوس قسم کے، جن کو اپنے گھر پہ غیرت نہیں، ماں بیٹی پہ غیرت نہیں، اپنی بیوی بہن رشتوں کی غیرت نہیں جن کے دلوں میں، تو ان کا معاشرتی لین دین دیکھ لیں کہ وہ ہر دنیا کی بیماری ان کے اندر موجود ہے۔ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، حرام خوری، بدکاری، سارے جتنے گناہ ہیں سب اس میں جمع ہوں گے، لیکن ان سب گناہوں سے روکنے والی چیز اس کا نام ہے حیا، اور اسلامی تہذیب کی بنیاد اسی حیا پہ مبنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے شعبے بیان کیے
کہ 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں ایمان کے، تو اس میں سب سے اہم طور پہ بیان کیا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے۔ اگر کسی انسان میں حیا نہیں رہ گئی یا بے حیائی اس میں آ گئی تو سارے عیب اس میں جمع ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے، سب سے بہتر اور افضل شعبہ ہے، حصہ ہے۔ تو اسلامی تہذیب کا ستون حیا ہے، اور دجالی تہذیب کا ستون بے حیائی ہے، رکن اعظم فحاشی اور بے حیائی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اہل مغرب اور دجال کے سب کارندے دنیا میں جس چیز کو عام کرنے پہ پورا چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہ فحاشی ہے اور بے حیائی۔ باقی چیزیں اس کے ضمن میں خود بخود آ جائیں گی۔ جب آدمی کے اندر فحاشی، بے غیرتی، بے حیائی کا عنصر پیدا ہوگا تو ڈائریکٹ سارے گناہوں کا مجموعہ اس کے اندر جمع ہو جائے گا، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ دجالی تہذیبوں کا زور اس وقت فکری جلغار میں فحاشی اور عریانی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کے لیے دجال کا پورا نیٹ ورک وہ متحرک ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں جس میں اس بے حیائی کو عام نہ کیا گیا ہو، فحاشی کو عام نہ کیا گیا ہو۔ اور جی آج نہیں، اہل مغرب کی شروع سے جب اسلام کے مجاہدین کا سامنا کرنے سے شکست کھا گئے تو اس اولین دور اسلام قرون اولیٰ میں انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ تلوار سے مقابلہ مشکل ہے، مسلمانوں کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے، اس لیے سب سے زیادہ فحاشی، عریانی، بے حیائی مسلم قوم میں پیدا کی جائے اور تہذیب کی فتح صلیب کی فتح ہوگی۔ تہذیب صلیب کی فتح، یہ صلیب کی فتح ہوگی۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے ادوار بھی گزرے، چاہے وہ خلفاء عباسیہ کا زمانہ ہو، خلفاء سلجوقیہ کا زمانہ ہو، خلفاء عثمانیہ کا زمانہ ہو، جہاں سے بھی اسلامی تحریکات آئیں ان کا زوال کی وجہ آپ کو یہی فحاشی ملے گی، یہی عریانی فحاشی۔ اور انہوں نے اپنی لڑکیاں، کنیزیں جو وہ سب سے زیادہ حسین سمجھتے تھے، اہل اسلام کے سلاطین کے حرموں میں داخل کی، اور بالآخر وہی تہذیب اسلام یا اسلامی خلافتوں کا زوال کا ذریعہ بنی۔ جتنی بعد کے خلفاء ہیں، صرف خلفاء راشدین اور اوائل خلفاء بنو امیہ، یہ ان چیزوں سے پاک چیزیں تھیں۔ اس لیے اگر آپ پورے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ فتوحات یا خلفاء راشدین کا دور ہے یا خلفاء بنو امیہ کا دور ہے۔ اسلام ہندوستان تک پہنچا کیونکہ ان میں سب سے بڑا اسلامی تہذیب کی غیرت موجود تھی، حمیت موجود تھی۔ اس کے بعد جہاں پر بھی مسلمانوں کو ناکامی ملی، اس ناکامی کا اصل سبب
یہی فحاشی اور بے حیائی کا اسلامی تہذیب کے ساتھ اختلاط ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ زور غیر محسوس طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اب کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں عورت کی تصویر نہ ہو۔ عورت کی تصویر، یہ کیا ہے؟ عورت کی تصویر دی جا رہی ہے ہر جگہ۔ میڈیا پہ دیکھیں، کوئی اشتہار نہیں ہوگا جو عورت کی تصویر سے خالی ہو۔ چوکیں، پھر شہرت کے، حتیٰ کہ بزنس کی شہرت کے جو اشتہار ہیں وہ بھی عورتوں کی تصویروں سے بھرے ہیں۔ اگر آپ کپڑے والی دکان پہ جائیں تو عورت کا بت سامنے کھڑا ہے، اور یہ اندر پوچھو بے اندر کون بیٹھے؟ یہ حاجی صاحب ہے، یہ مسلمان ہے، اور باہر کیا ہے؟ عورت کا بت ہے، اور اندر اس سے پوچھو یہ سال اندرون بھی لگا کے آیا ہے، بیرون بھی لگا کے آیا ہے، اور داڑھی بھی اتنی ہے، لیکن بے حیا و دجالی تہذیب کا نمائندہ حاجی کہلوا کر بھی ان بتوں کو دکان کے سامنے لگا کے بیٹھا ہے، اور اسی طرح عریاں تصویر بت کی بھی شکل بوئی، کپڑے تنگ، بت کو بھی تنگ کپڑے پہنا دیے تاکہ بت کے اعضاء بھی سب کے سامنے ظاہر ہوں۔ اسی طرح اسلامی ممالک کا آپ نظام دیکھ لیں کہ میڈیا پر زنانی، حتیٰ کہ اتنے بے حیا معاشرے کو بنا دیا گیا کہ کوئی عالم ہے، نیک ہے، متقی ہے، وہ ہسپتال میں پہنچ گیا تو باوجود اس کے کہ وہاں مرد عملہ موجود ہے، لیکن اس کی تیمارداری اور اس کی چیکنگ کے لیے وہاں پر لونڈیاں رکھی ہوئی ہے۔ وہاں لیڈی ڈاکٹر، حالانکہ لیڈی ڈاکٹری کے ہم مخالف نہیں، لیڈی کا علاج کرے، یہ مرد کا ایکس رے کر رہی ہے لیڈی ڈاکٹر، اور ٹیکہ لگا رہی ہے لیڈی ڈاکٹر، تاکہ یہ آخر وقت میں مرے بھی صحیح نہ تو ان جہنمی حوروں کا یہ دیدار کر کے ہی مرے۔ یعنی فحاشی اور بے حیائی کا وہ نظام، عورت کا علاج مرد ڈاکٹر اور مرد کا علاج لیڈی ڈاکٹر۔ آپ اگر نادرا میں چلے جائیں تو عورت کا فوٹو کھینچنے والا مرد ہوگا اور مرد کا فوٹو کھینچنے والی عورت ہوگی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہر شعبہ میں، ہر جگہ پہ اس فحاشی اور عریانی کو اتنا عام کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو مخلوط تعلیم ہے کالج اور یونیورسٹی کی، جس میں آپ بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو بھیجتی ہے، پینٹ پتلون سلیب پہنا کر کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور کبھی وہاں ڈیسکوں میں جا کے دیکھیں یہ بیٹھتے کیسے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھ لیں جو بے غیرتوں اور کنجروں کی یونیورسٹی ہے، سپیشلسٹ کنجر آکسفورڈ سے تیار ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو، یہ اسی کی پیداوار ہے۔ آکسفورڈ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ان میں ترتیب بیٹھنے کی کیا ہے؟ ایک لڑکا بیٹھا ہے، ساتھ لڑکی بیٹھی ہے، پھر اس لڑکی کے ساتھ دوسرا لڑکا بیٹھا ہے، یعنی ایک لڑکی کو دو لڑکوں کے درمیان، اور پھر اس بے حیا معاشرہ میں اگر یہ لڑکی بات نہیں کرتی لڑکے سے ہنس کھیل کر، تو امریکہ میں آپ پتہ کر لیں اس کو کہتے ہیں یہ بیمار ہے، اس کا باقاعدہ پھر علاج شروع ہو جاتا ہے، اور سب کہتے ہیں تو بیمار ہے، تو اپنے فرینڈ سے بات ہی نہیں کرتی۔ تو مغربی معاشرہ میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے باپ کو پہچانتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے، خون کے رشتے کیا ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے۔ اب ان لوگوں پہ اللہ نے ایڈز کا عذاب مسلط کر دیا، ایسا عذاب کہ جس کا علاج بھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں۔
سائنسدان بننے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور عذاب کی لاٹھی ہے۔ تو بہرحال وہی بے حیائی آج جہاں آپ کے ملک میں، اسلامی ممالک میں، اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور عورت مارچ کے نام پہ ہر سال جہاں عورتیں مارچ کرتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور یہ تو ابھی کپڑوں سمیت نکل رہی ہیں، چند سالوں کے بعد دیکھنا یہ بغیر کپڑوں کے نکلیں گی۔ امریکہ میں ایسا ہو چکا ہے کہ 20 میل کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ مرد عورتوں نے ننگے ہو کر موٹر سائیکل چلا کر ریس لگائی، اور اس کو وہ اپنی فحاشی اور تہذیب کا وہ خالص عنصر سمجھتی ہیں۔ پھر اس کے کئی نیٹ ورکیں، فیس بک دیکھ لیں تو فیس بک پہ 95 نہیں 98% سب سے بڑا مشن اسی بے حیائی، فحاشی کو پھیلانا، عریانی کو پھیلانا۔ پھر ہر گھر میں فون پہنچ گیا، نوجوان لڑکی اس کے ہاتھ میں فون ہے، اور یہ ایک ایسا آسان ذریعہ ہے عریانی اور فحاشی کا کہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں میری بیٹی کمرے میں مطالعہ کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ بیٹی کیا کر رہی ہے۔ فون پر تصویروں کا تبادلہ بھی ہے، گپ شپ بھی ہے، اور ادھر بیٹا بیٹھا ہے ادھر بیٹی بیٹھی ہے۔ تو یہ ایک بے حیائی اور فحاشی کے آسان ذرائع۔ پھر جناب موبائل پہ پیکج آ رہے ہیں جی کہ بات کرو ساری رات۔ کوئی بندے کا بچہ تو نہیں کر سکتا ساری رات بات، بیوی کے ساتھ بھی ساری رات تو بات نہیں ہوتی، تو بات کرو ساری رات۔ یہ سب اسی فحاشی بے حیائی، اور پھر اس دجالی تہذیب کا نام کیا رکھا روشن خیالی، لبرل مسلمان۔ اور جو حیا والے ہیں وہ تو دقیانوسی ہیں، قدامت پتھر اور اینٹ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر مسلمانوں سے شلواریں گئی، پینٹ آ گئی، اور پینٹ کی آپ خود ہے دیکھ لیں کہ کتنا بے حیا والا لباس ہے، بے حجابانہ۔ ماں بیٹی بہن کے ساتھ پینٹ لگا کے کھڑا ہے، آگے سے بھی ہر چیز نظر آ رہی ہے، پیچھے سے بھی، اور یہ گھر میں بیٹھا ہے کارٹون۔ اور جو بڑے دفتروں میں ہیں ان کے گلے میں ٹائی بھی ہے۔ یہ ٹائی کیا ہے؟ یہ صلیب کا نشان۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صلیبیوں کے بیٹے ہیں، اسلام کے بیٹے نہیں، آل اسلام کے بیٹے نہیں۔ وہ صلیب کا نشان بھی ساتھ ہے، اور کہتے ہیں مسلمان نہیں۔ حضرت عدی کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب کا نشان تھا، تو آپ نے اس نشان کو توڑ دیا اور فرمایا اس بت کو اپنے وجود سے دور کر۔ صلیب کے نشان کو آپ نے کیا فرمایا؟ وسن، اس بت کو دور کر دے، یہ بت ہے۔ اور آج کل اپنے پڑھے لکھے طبقہ کو دیکھیں کہ ہر ایک کے گلے میں ٹائی ہے، صلیب ہے، یعنی اس صلیب کا مطلب ہے یہ عیسائیوں کا کتا ہے، اور عیسائیوں نے اپنے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، اور یہ رسی بھی ساتھ ہے، ادھر رسی وہ رسی بھی کھینچتی ہے۔ یہ وہی عیسائی کتا ہے، اور اس کے گلے میں عیسائیوں کی نشانی ہے، صلیب کے نشان ہے۔ تو بہرحال میں عرض دے کر رہا تھا کہ اس وقت انٹرنیٹ ہو، تب ٹی وی ہو، تب ڈرامے ہوں، تب فیس بک ہو، گوگل ہو، یوٹیوب ہو، آئی فون ہو، یہ جتنے طور طریقے اختیار کیے گئے ہیں، یہ دجالی تہذیب کے وہ انڈے ہیں جو مسلمانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور فحاشی اور بے حیائی، حتیٰ کہ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، سعودی عرب جہاں حجاز مقدس ہے، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی، سعودی عرب کا شہر بھی محفوظ نہیں رہا، وہاں پر بھی سینما بنائے جا رہے ہیں، کلب بنائے جا رہے ہیں۔ سینماؤں پہ پابندی نہیں، کلب پہ رش ہے، اور کعبۃ اللہ
میں کرونا وائرس ہے، اردا گرد کوئی کرونا وائرس، یعنی اس انگریز شیطان کی چال، یہ وہ فکری جلغار ہے جو کعبہ تک پہنچ چکی ہے، مسجد نبوی تک پہنچ چکی ہے اور حجاز مقدس تک پہنچ چکی ہے۔ وہی عورتیں، سعودیہ کی عورتیں، وہ بھی اب ڈرائیونگ کر رہی ہے، ان کے لیے باقاعدہ فحاشی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھ لو کہ قوم کی بقا قوم کی تہذیب اور روایات سے ہوتی ہے۔ جس قوم کی تہذیب ختم ہو جائے، روایات ختم ہو جائے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اس وقت سب سے بڑا حملہ اہل اسلام پر فکری جلغار اور بے دجالی تہذیب، طاغوتی نظام کا سب سے بڑا اس کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے مقابل جو اسلامی تہذیب ہے، پاکیزہ تہذیب، اس کو دہشت کا نام دے دیا گیا۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کے کرتوتوں پر وہ پابندی لگاتی ہے۔ خیر، بہرحال سورت کی ابتدا میں اسی لحاظ سے ہم سورہ نور کے چند مضامین اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مکمل تو مشکل ہے، بہرحال چند مضامین وہ میں 2 جمعوں میں کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آئے۔ سورت کا نام سورت نور ہے، اور نور کا معنی روشنی۔ قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ روشنی یہ ہے، اور جہاں تم روشنیاں ڈھونڈ رہے ہو وہاں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ مغرب میں روشنی نہیں، دجال کی تہذیب میں روشنی نہیں، نری ظلمت ہے۔ اور روشن تہذیب، چاندنی تہذیب، نکھری ہوئی تہذیب، وہ تہذیب ہے جو قرآن نے پیش کی ہے۔ اور اسی لیے یہاں سورت کا نام بھی آیا سورت نور، جس کے آخر پر مضامین سننے کے بعد میں اس پہ تبصرہ کروں گا کہ اس سورت کا نام سورہ نور کیوں رکھا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ کیا کہ لوگوں، نور وہ نہیں جس کو تم نور سمجھ رہے ہو، وہ نری ظلمت ہے۔ نور وہ ہے جو میں اتار رہا ہوں۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن آیا نور مبین، اور فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن آیا اس لیے ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکالو روشنی کی طرف۔ قرآن کے مد مقابل ہر نظام اندھیرا ہے، ہر نظام جبر و ظلم کا نظام ہے، اور قرآن کا نظام عدل و انصاف اور روشن نظام ہے، خالص چمکتا ہوا نظام ہے۔ اس لیے اس کی ابتدا ہوئی، فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ عظیم الشان سورت، اتار رہے ہیں ہم اس کو، اس کا نزول ہو رہا ہے۔ انزلناہا وفرضناہا، اور ہم اس کے احکام اور قوانین کو مقرر کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیات بینات، اور اتار رہے ہیں ہم اس صورت میں واضح دلائل، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور مسئلہ سمجھو۔ تذکرون، جہاں 2 چیزیں ذکر کی، اس کو علماء کہتے ہیں تمہید، گفتگو کی تمہیدی الفاظ، اس میں قرآن کی عظمت اور مضامین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مضمون کوئی معمولی نہیں ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ سورت اللہ نے نازل کی ہے، تو جو اللہ کی عظمتیں بلند ہیں تو سورت کا خود اندازہ کر لو۔ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور قانون یہ ہے کلام کی عظمت کا انحصار ہوتا ہے متکلم کی عظمت پر۔
متکلم جتنا عظیم ہوتا ہے کلام بھی اتنا عظیم ہوتا ہے، تو جہاں اس کلام کا متکلم اللہ ہے تو کلام کی عظمت کا خود اندازہ کر لینا کہ کلام کتنا عظیم ہے۔ سورۃ انزلناہا، ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور یہ بھی خیال کرنا اس میں جو قوانین آ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے مقرر کیا، یہ اللہ تعالیٰ خود مقرر کر رہے ہیں۔ فرضناہا، اس میں اشارہ کیا کہ کچھ ضوابط ہوں گے، کچھ قوانین جن کو علماء احکام کہتے ہیں، احکام کی طرف اشارہ۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور صرف احکام نہیں کہ ساری زندگی کوئی احکام پہ گزار دے، کامیابی نہیں ہوگی۔ ہم نے اس میں نازل کیا ہے آیات بینات، مسئلہ توحید کے کھلے دلائل، مسئلہ مقصودی مسئلہ عقائد اور توحید کے کھلے دلائل ہم نے ذکر کیے۔ یہ دو چیزیں کیوں ذکر کی؟ فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھو، اس لیے واضح واضح دلائل، کھلے کھلے دلائل ذکر کیے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب پہلا قانون، جنہوں نے پہلی میری گفتگو سنی ہے ان کو سمجھ آئے گا۔ پہلا قانون فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ زنا کی حد ذکر کی، ہر ایک کو 100 کوڑا لگاؤ۔ لیکن خیال کرنا کسی مجرم کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، کسی فاسق فاجر کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، کسی زانی بدکار کے ساتھ نرمی نہیں کرنی۔ اب پہلا حکم یہ دیا، قانون حد بیان کی۔ زنا کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک غیر شادی شدہ کموارہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں البکر، کموارہ زانی، یہ اس کا حکم ہے۔ اگر مرد عورت دونوں کنوارے ہوں تو ان کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑا۔ لیکن 100 کوڑا کس طرح ہوگا یہ آگے قرآن نے خود بیان کیا۔ پہلے یہ سمجھو کہ یہ پہلا حد اور حکم ہے۔ اب اگر یہ حد ملک میں نافذ ہو جائے، تمہارے ملک میں یہ قانون ہی کوئی نہیں ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، اور اسلامی ملک میں یہ قانون نہیں، اگر اسلامی ملک میں یہ قانون نافذ ہو کہ مرد عورت اگر کبارے ہیں تو زانی کی سزا 100 کوڑا، اور مجمع میں چھپ چھپا کے نہیں، وہاں پر لوگ کٹھے ہوں، 2 آدمیوں پہ حد جاری ہو، معاشرہ سیدھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس سے آپ کے حکمران بدک رہے ہیں۔ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، اور پھر مدینہ کی ریاست کے فوراً بعد برطانیہ کی سیاست، ریاست مدینہ کی، سیاست برطانیہ کی، مدینہ کی ریاست، یعنی ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ اب ذرا سمجھو، سب سے پہلا قانون سورہ نور کا، پہلی روشنی کہ اپنے تہذیب اور معاشرہ کو زنا سے پاک کرو۔ جس معاشرہ میں زنا ہوگی اس میں پاکیزگی نہیں آ سکتی، طہارت نہیں آ سکتی۔ اسی آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات کہ معاشرے کی طہارت کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ معاشرہ میں زنا نہ ہو، بدکاری نہ ہو۔ حتیٰ کہ قرآن مقدس نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربوا الزنا، ایسے مقدمات کے
قریب نہیں جانا جو زنا کا ذریعہ بن جائے، ایسی چیزوں کے قریب نہیں جانا جو زنا کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ 7 آداب اسی صورت میں بیان کیے گئے کہ 7 وجوہ ہیں جو زنا کے قریب کرنے والی ہیں۔ اس کو قرآن نے ایک ایک کو جڑ سے کاٹا اور فرمایا خبردار زنا کے قریب نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے، ایک بیعت عورتوں سے ہے، وہ سورہ الممتحنہ میں موجود ہے۔ اس کا پہلا عنصر تھا اللہ یشرکن باللہ شیئا، جو میری بیعت کرے اس کا پہلی شرط ہے کہ شرک سے پاک ہو۔ آج بھی پیر بیعت لیتے ہیں، اسی طرح لیتے ہیں۔ یہ آپ کی بیعت ہے، یہ ہے سب سے بڑے مرشد کی بیعت۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، صنما نہیں، وثنا نہیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کسی چیز، نبی بلی، زندہ مردہ، دور نزدیک، فرشتہ جن، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ یہ پہلا عنصر۔ اور ساتھ لا یسرکنا، چوری نہیں کرنی، بلا یزنین، زنا نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا۔ آپ یہ بیعت لے رہے تھے، اور حضرت ہند جو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے، آج کل بہت سارے لوگوں کو حضرت ابو سفیان سے بھی الرجی ہے، بہت سارے منافقین کو، حضرت معاویہ سے بھی۔ یہ وہی یہود و نصارہ کے پرانی نسل ہے جو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پہ راضی نہیں تھی، حضرت معاویہ کے کارناموں پہ راضی نہیں تھی۔ آج وہی نسل ہے، اور وہ نسل ابھی محرم میں ظاہر ہو جائے گی۔ ابھی چھپے ہیں، محرم آئے گا تو یہی یہود و نصارہ کے پرانی نسل، پرانا نسب۔ خیر، حضرت ہند آئی، جب آپ نے فرمایا نا لا یزنین، ہند بول پڑی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی شرط ہے؟ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ مسلمان ہو رہی تھی۔ کوئی آزاد عورت، آزاد کا یہ معنی نہیں جو پاکستان میں ہے، آزاد لونڈی کے مقابلہ میں، حرہ شریف عورت جو لونڈی نہیں، وہ بھی زنا کر سکتی ہے؟ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرب کے مشرکوں میں بھی زنا سے نفرت تھی، زنا کو برا سمجھتے تھے، اسی لیے تجھے اسلام کی بیعت کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ آزاد عورت، صاحب حسب و نسب عورت، وہ بھی کبھی زنا کر سکتی ہے۔ یہ پریشان ہو گئی، حالانکہ اس کی پوری زندگی جاہلیت میں گزری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ زنا کو بدکاری اور بری چیز اور فحاشی سمجھ رہی ہے، اور کہتی ہے یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں بھی نہیں کیا، اسلام میں کیسے کریں گی؟ آپ خود اندازہ کر لیں، آج اس زنا اور بدکاری کو روشن خیالی، لبریت اور یہ نام دے دیے گئے، اور بحضرت ہند کہتی ہے یہ کام تو ہم نے حالت شرک میں بھی نہیں کیا، زنا والا کام۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں، حضرت ہند پہ ایک بہتان لگاتے ہیں خطیب کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چھپایا تھا، نرا بکواس سے، کوئی سند نہیں، یہ خطیبوں کا بکواس کہ کلیجہ نکال کے چھپایا تھا۔ واشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، نیزہ مارا، اور جب واشی توبہ طیب ہو کے آیا تو آپ نے فرمایا واشی توبہ تو تیری قبول ہو گئی، لیکن تغیب عنی، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھ سے کہیں چھپ کے بیٹھا کر، مجھ سے کہیں بیٹھا مجلس میں کر، لیکن چھپ کے بیٹھا کر۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ یار ابھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے، پرانے ہو گئے۔
پیغمبر زندہ بھی ہو اور کوئی پردے کے پیچھے مجلس میں بھی بیٹھا ہو تو زندہ پیغمبر بھی دیکھ سکتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا تغیب. اور تمہارے پاکستانیوں کے تو پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے, کسی وقت جدا نہیں. یہ تو پیر ہر چیز دیکھتے ہیں, جہاں ساری کائنات کے امام ہیں. اور واشی کو کہتے ہیں واشی میرے سامنے نہ آیا کر, کیونکہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی تصویر یاد آتی ہے. لیکن حضرت ہند باوجود یہ اعتراض کرنے کے آپ کے سامنے کھڑی ہے, یا رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ نے پہچان بھی لیا وہ پردے میں تھی. تو جب گفتگو کی تو نبی کریم علیہ السلام نے اندازہ کیا بھئی یہ گفتگو ہند ہی کر سکتی ہے. تو آپ نے پوچھا ابو سفیان کی بیوی ہند ہے؟ عرض کی ہاں میں وہی ہوں. ابو سفیان پہچانا بھی ہے, پوچھا بھی ہے, لیکن وہ کلیجے والی بات ہوتی تو ایسے بے تکلو بات ہوتی. یہ اس کی کوئی سند نہیں, یاد رکھو. یہ کہ ہند نے کلیجہ چبایا, یہ خطیب خود چبا رہا ہے, ہند نے نہیں چبایا. یہ ہند پر بہتان ہے. ویسے بھی حضرت ابو سفیان, ہند, خاندان بنو امیہ پر اتنے بہتان لگائے گئے ہیں کہ الامان والحفیظ, ایسے ایسے بہتان. اور اس کی وجہ کہ اگر کوئی آدمی دیکھ لے, ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے اسلام کی اشاعت کا کام دیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو تاریخ لکھی گئی, یہ پڑھے لکھے حضرات سے بات کر رہا ہوں, وہ تاریخ سے مرعوب ہے. وہ تاریخ لکھی گئی خلفائے عباسیہ کے دور میں, اور خلفائے عباسیہ کا بنو امیہ سے اتنا شدید سیاسی اختلاف تھا کہ بنو امیہ کا کوئی نام لیتا وہ اس کا سر قلم کر دیتے. تو ان حالات میں جو تاریخیں لکھی گئیں اور پھر بادشاہوں کے سامنے پیش کی گئی, تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت معاویہ کی کرامات میں سے ہے کہ اتنے حالات کے باوجود حضرت معاویہ سے روایات بھی ہم تک پہنچ گئیں, اور حضرت معاویہ کے فضائل اور مناقب بھی وہ کسی نہ کسی طریقہ سے ہم تک پہنچ گئے. جہاں اتنی بڑی پابندی تھی کہ حضرت معاویہ کا نام لینا جرم تھا, اور سیاسی کشمکش کی وجہ سے خلفائے عباسیہ کی, تاکہ یہ ایک سیاسی ہتھکنڈا ہوتا ہے جو ایک پارٹی آتی ہے دوسری کو جوت دباتی ہے. ابھی آپ دیکھ لو سیاسی پروگرام, عمران خان اب ولی اللہ ہے, پیرانے پیر ہے, اور نواز شریف چور ہے. نواز شریف آ گیا تو پھر اس کی ولایت بھی دیکھ لینا, یہ کس درجے کا ولی اللہ ہے. اس سے پہلے زرداری وقت کا جنید بغدادی بن کے رہا, نیک وزیر اعظم حضرت زرداری صاحب علیہ ما یستحقہ, تو وہ تھا بڑا نیک حکمران جن کے لیے کعبہ کھلتا ہے. یہ کعبہ کے اندر جا کے سمجھتے ہیں اب ہم ادھر کعبہ میں گئے اور ادھر بہشتی دروازہ میں گئے. اب دو مکانوں سے جو گزر گیا, کعبہ کے اندر بھی اور بہشتی دروازہ سے, تو یہ سمجھتے ہیں اب تو ہم پہ واجب ہو گئی. ہم کہتے ہیں بالکل واجب ہو گئی, لیکن جہنم واجب بالکل ہو گئے. ابو جال کعبے کے اندر رہا, کچھ بھی نصیب نہیں ہوا, اس نے کعبہ تعمیر کرایا. یہ کہتے ہیں کعبہ کے اندر سعودی حکمرانوں کے ساتھ داخل ہو گئے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. وہ فقیرنی بھی کعبہ میں پھر رہی تھی اور یہ فقیر بھی. تو خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ہند پر, حضرت معاویہ پر اور اس خاندان پہ بے شمار بہتان لگائے گئے جن کی اصل مقاصد سیاسی تھے. اور مورخین حکومت کے وہی چاپلوس, جیسے آج مولوی طاہر اشرفی کوئی عمران خان کی تعریف کر دے یا طارق جمیل, یہ پرانے لوسی ملا ہیں جو ہر دور میں حکومتوں کے خوشامدی رہے, درباری ملا
جیسے اکبر بادشاہ کو خراب کیا تھا ملا فیضی نے، تو اس نے پورا دین نیا بنا دیا۔ یہ ملا فیضی کے نقش قدم پہ چلنے والے کردار ہوتے ہیں، کبھی طارق جمیل کی صورت میں، کبھی طاہر اشرفی جیسے سنڈے کی صورت میں، کبھی کسی دوسرے گدھے کی صورت میں۔ تو یہ مختلف کردار ہر دور میں ہوتے ہیں جو بادشاہوں کو خراب کرتے ہیں اور ان کے خوشامدے کر کے داد وصول کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے۔ یہ تو شکر کرو مولانا اس دفعہ اسمبلی سے باہر ہو گئے، ورنہ پہلے یہ بھی اسی دربار کے درباری تھے۔ اس دفعہ باہر ہے، اس دفعہ مجاہد ہے، امیر المجاہدین، اور اگلے 5 سالہ میں اللہ جانے کیا ہوگا۔ اس 5 سالہ میں تو اب امیر المجاہدین ہیں، ادھر سے فارغ ہو گئے۔ خیر بہرحال آؤ، الزانیۃ والزانی، زنا یہ فحاشی ہے، بے حیائی کا مرکز۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے ہے ان یرفع العلم، سب سے پہلے علم اٹھ جائے گا، دین کا علم اٹھ جائے گا۔ ان یرفع العلم، آج بالکل وہی زمانہ ہے کہ نرے جاہل قسم کے لوگ منبر اور محراب کے بارے سے، جن کو پتہ کسی چیز کا بھی نہیں، کوئی ثانیہ سے بھاگا ہوا، کوئی کہیں سے بھاگا ہوا، کوئی جس کو علم پڑا ہی نہیں، آج وہ امت کے رہنما ہیں۔ یرفع العلم، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں پگڑی، اینک، سر، انداز، ایکٹنگ، اس کو سمجھتے ہیں یہ مذہبی رہنما ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، اور چند تقریریں رٹی رٹائی کر کے وہ سٹیج پہ آ جاتا ہے، جس کو نہ قرآن کا پتہ، نہ پیغمبر کے فرمان کا پتہ، نہ مزاج اسلام کا پتہ، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں، چند مسائل رٹا لگا کے وہ میدان میں ہے، ہوتا اول درجے کا جاہل ہے۔ پہلا، ان یرفع العلم ویثبت الجہل، جہالت پک جائے گی، رچ جائے گی۔ ویشرب الخمر، اور شراب پیا جائے گا، سر عام شراب ہوگا۔ ویظہر الزنا، اور نمبر 3 زنا عام ہوگا۔ یظہر، عموماً زنا چھپ کے کیا جاتا ہے، لیکن یظہر کہ ظاہری معنی سے پتہ چلتا ہے کہ زنا عام ہو جائے گا اور سر عام کیا جائے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے آج دیکھ لو، تینوں چیزیں ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑی جہالت اس دور میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا علم والا زمانہ ہے، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ نہیں، یہ تعلیم کاشتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں، یہ نئے 2 ٹانگوں والے ڈنگر ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے۔ جب انسانیت نہیں تو تعلیم کیا ہے؟ تو خیر جال ثابت ہوگا، زنا زہر ہوگا۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، 2671 نمبر۔ دوسری حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم، جو عورت بھی خوشبو لگا کر گزرتی ہے، خوشبو لگا کر، استعطرت فمرت علی قوم، ایک قوم سے گزرتی ہے، لیجدوا من ریحہا فہی زانیۃ، وہ اس لیے گزرتی ہے کہ یہ خوشبو محسوس کرے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا وہ عورت زانی ہے۔ صرف ری، اور آج آپ دیکھ لیں اپنا معاشرہ، کپڑے ہی نہیں ہیں، اور بن سمر کر، سنگار کر کے، میک اپ کر کے، بال کھلے رکھ کر، چہرے کھلے رکھ کر، اور نیچے اوپر لباس اتار کر سر عام بازاروں کی زینت ہیں۔
تو فرمایا ہوبا زانیہ جو عطر لگا کے گزرے، استعطرت خوشبو لگائے تاکہ لوگ محسوس کریں وہ زانیہ ہے۔ تو جو میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنے کھڑی ہے، چاہے خالہ زاد بھائی کیوں نہیں، چچے کا بیٹا کیوں نہیں، پھوپھی کا بیٹا کیوں نہیں، جن کو شریعت نے غیر محرم قرار دیا، ان کے سامنے میک اپ کر کے کپڑے لگا کے جو زنانی کھڑی ہے تو وہ بطریق اولا زانیہ ہوگی، عطر لگانے والی زانیہ۔ دیکھیں یہ نسائی شریف کی حدیث ہے 4173 نمبر، اور فرماتی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحہا فہی زانیہ۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایو الذنب اعظم، تو آپ نے فرمایا قال ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک بنانا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اور پھر شور و پکار نظر نیاز میں کسی دوسرے کو رب کا شریک بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا ان ذالک لعظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قلت ثم عین، میں نے کہا شرک کے بعد، فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، دوسرا شرک کے بعد بڑا گناہ ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، معیشت کے ڈر کی وجہ سے۔ قرآن میں بھی ہے، دیکھو صحیح حدیث قرآن کے ساتھ چلتی ہے، ایک ایک چیز کو اگر پہلے جملے کو دیکھنا ہے ان الشرک لظلم عظیم، انہ لعظیم، یہ بہت بڑا ظلم و شرک ہے۔ اور دوسرا فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، روزی کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق۔ اور یہ یاد رکھ لو قتل اولاد دو قسم پر ہے، ایک قتل جسمانی ہے اور ایک قتل روحانی ہے۔ جسمانی قتل آج آپ اخبار پڑھتی ہیں، کئی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر رہی ہے، کہ بچوں کو ان کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، اخبارات میں آپ خبریں پڑھتی ہیں، میڈیا پہ پڑھتے ہیں فلاں عورت نے اتنی بچیوں کو نہر میں ڈبو دیا، فلاں نے یہ کر دیا، کیوں؟ خشیۃ املاق، کھائیں گے کہاں سے، ایک۔ دوسرا قتل اولاد، خاندانی منصوبہ بندی ہے، بغیر عذر کے جو خاندانی منصوبہ بندی، وہ ایک جج بھی آیا تھا سپریم کورٹ کا جو کہتا بچہ ایک ہی اچھا ہے، اور اپنے پاس 6 تھے اس کے، بچہ ایک ہی اچھا ہے، تو یہ ایک کفریہ سوچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود البلود، اے لوگو محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، اور کثرت سے بچے جننے والی، جو کثرت سے، کیوں؟ انی لأباہی بکم الامم، قیامت کے دن میں فخر اور ناز کروں گا تمہاری کثرت پر، اپنی امت کی کثرت پر ناز کروں گا۔ یہ تو آپ کی تعلیم ہے، اور ان بھیڑیوں کی تعلیم کہ بچہ ایک ہی اچھا ہے، بچے 2 ہی اچھے ہیں، اور اس پر بے شمار خاندانی منصوبہ بندی کی صورتیں، یہ بھی ہے قتل الاولاد، اور یہ بھی انہی گناہوں میں سے ہے اولاد کا قتل کرنا۔ اور تیسرا روحانی طور پہ قتل، اولاد کو بے دین بنانا، مخلوط تعلیم میں داخل کرنا، کسی بدعتی یا مشرک کے مدرسہ میں داخل کرانا، کہ اس بدعتی کے پاس پڑھے، مشرک کے پاس پڑھے، یہ قتل روحانی ہے۔ بے دین اور بے حیا بنانا، بے حیائی کی مجالس میں جانے کی اجازت دینا، اور اسی طرح فحاشی عریانی کے جتنے اسباب ہیں
ان کی اجازت دینا یہ قتل روحانی ہے کہ جو قتل جسمانی سے بدتر قتل ہے۔ جسمانی قتل میں تو وہ مارا گیا، دنیا سے گیا، لیکن روحانی قتل آخرت بھی گئی، صرف دنیا نہیں گئی آخرت بھی گئی، اس لیے جو اس قتل سے بھی بڑا قتل ہے۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں، اولاد، بیوی، بچے، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کے نیچے کم از کم بیوی، بال بچے، ان کا تو وہ رائی اور ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس سے اپنی رعیت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ ان کی تربیت کیسے دی تھی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج ہم نے اولاد پر تو توجہ ہی نہیں کی، انہیں دیندار بنانے کے لیے یہ بڑھانا ہے، اس کی اس طرف بھی مدرسہ ہے، اس طرف بھی مدرسہ ہے، لیکن اس طرف بھی مدرسے ہے، لیکن پورے مدارس میں اللہ کے فضل سے بڑھانے کا ایک آدمی بھی دین نہیں پڑھ رہا۔ شوق دیکھو، ترنول چلے جاؤ اسی طرح ہے، اسلام آباد چلے جاؤ اسی طرح ہے، دور دراز سے طلباء آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ یا اس مدرسہ میں بلوچستان کے طلباء پڑھتی ہیں، سندھ کے طلباء، خیبر پختونخوا، پنجاب، وہاں کے طالب علم جہاں پڑھنے آتے ہیں، لیکن قرب و جوار والے ماشاءاللہ قلوبنا غلف، ان میں ایک کو بھی توفیق نہیں کہ دیندار عالم بن جائے۔ اگر زیادہ شوق ہوگا سے روزہ لگا کے مفتی بن کے آ جائیں گے چلا لگا کر، لیکن دین پڑھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سکول کالج والے تم سے فیسیں لیتے ہیں لاکھ لاکھ، اور مدرسے والے تم سے 1 روپیہ نہیں لیتے۔ وہاں ٹیوشنیں پڑھاتی ہو اور سارا زور لگاتی ہو، اور جہاں مفت تعلیم ہے، جہاں پر تیاری ذہن ہی نہیں تیار، پھر کہتی ہے جی مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر عالم ربانی ہونا، ایک تو ہے نا دوسرے علماء سو خنزیروں کی طرح کھاتی ہیں، یاکل کما تاکل الانعام، میرے ڈنگر، اور جو عالم ربانی ہو اللہ اس کو حلال روزی اور عزت کی روزی دیتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، یہ غریب آدمی تھے بہت زیادہ، اور وقت کے امام تھے، ان کے پاس چیز کوئی بھی نہیں تھی، تو فرماتے ہیں میں اتنا تنگ دست تھا کہ روٹی بھی مشکل تھی، حالانکہ 60 علوم میں امام راضی نے PhD کی تھی، 60 علوم، اپنے وقت کے بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، فلسفی بھی تھے، طبیب، سب کچھ۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کیا کروں، مانگنا تو کسی سے نہیں، تو کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کر دی۔ جب سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی تو اللہ نے رزق کے خزانے کھول دی، رزق کے خزانے کھول دی۔ یہ ہوتا ہے۔ خیر بہرحال مولوی بھوکا کبھی نہیں مرا، زیادہ کھا کر مرنے کی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ مولوی زیادہ کھا کے مر گئے، بھوکا کوئی نہیں مرا۔ تو اولاد کو قتل روحانی سے بھی بچاؤ۔ تو فرمایا تیسرے نمبر پر قلت ثم حی قال، آپ نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ تو زنا کرے حلیلۃ جارے کا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے۔ پڑوسی زنا مطلقاً حرام ہے، لیکن ہر گناہ کے کچھ تفاوت اور درجے ہوتی ہیں۔ جس طرح
باہر کوئی جھوٹ بولے تو بھی گناہ ہے اور مسجد کے اندر بولے تو بھی گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر والا جھوٹ زیادہ کبھی ہے باہر والے جھوٹ سے۔ اسی طرح ایک آدمی کعبہ کے اندر جھوٹ بولے تو مسجد کی نسبت وہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور پڑوسی کی قید کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ پڑوس کا حق ہے، پڑوسی کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے متعلق، ہمسایوں کے متعلق اللہ نے اتنی تاکید کی کہ میں یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید وراثت میں بھی یہ شریک ہوں گے، اتنا بڑا حق۔ آج سناؤ یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر؟ اسلامی تہذیب تو یہ ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہمدردی، اور سب سے بڑی ہمدردی ہے ان کو پیار سے مسئلہ سمجھاؤ، دعوت دو تاکہ جہنم سے بچ جائے، اور دعوت بھرپور رہے، اور اس دعوت کے عنوان پر ان صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ یہ چیزیں تو وہ دعوت کے ضمن میں ہوں۔ آپ اور ہمارا کیا حال ہے؟ دوستیاں لگا لیتی ہیں، پھرا بلی دوستیاں مشرکوں بدتیوں کے ساتھ، اور ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے پڑوس کا حق۔ پڑوس کا حق شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت نے رکھا ہے اس کے مطابق۔ خیر، دوسری وجہ یہ ہے، تو پہلی وجہ پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا اعتماد ہے۔ تو جب پڑوسی کی بیوی سے یہ تو محافظ ہونا چاہیے تھا، اس نے تو حفاظت کرنی تھی، جب اس کو پڑوسی کی عزت کا حیا نہیں آیا تو اس لحاظ سے یہ گناہ عام زنا سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ پڑوسی کی بیوی، اس سے زنا کرنا آسان ہے بنسبت اجنبیہ کے، کیونکہ وہ ہر وقت قریب ہے، تو زنا کے چانس زیادہ ہیں، اس لیے آپ نے اس کو خاص کر کے ذکر کیا ہے جہاں چانس زیادہ ہیں۔ یہ حکمت نبوت ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جو زنا کرتا ہے یہ شرک قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں اشدیت بڑھ جاتی ہے اور اس میں کئی وجوہات اکٹھی ہوتی ہیں، اسباب کا سال ہونا بھی اور پڑوسی کا حق ہونا بھی، ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال زنا ہر حال میں بدتر ہے، لیکن پڑوس کے لحاظ کے اعتبار سے سب سے زیادہ کبھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی ہیں جن کے ساتھ اللہ بغض رکھتا ہے، یبغضھم اللہ، جن پہ اللہ غضبناک رہتا ہے، اللہ کا غصہ ہر وقت رہتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں اگر اللہ کسی سے بغض رکھے تو اس کا لعنت میں کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ فرمایا تین آدمی ہیں جن پر اللہ غصہ غضب کرتا ہے۔ پہلا آدمی ان میں ہے الشیخ الزانی، بڈھا زانی، الشیخ الزانی، یہاں شیخ کی قید بھی اتفاقی ہے، یعنی پہلا آدمی زناکار، بدکار، یہ وہ ہے جس سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زانی آدمی، زنا کرنے والا آدمی، اس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا، اس کو بے چینی، ہر وقت بے چینی۔ یہ اللہ کے اس غضب کا ایک حصہ ہے کہ بدکار اور زناکار آدمی ہر وقت پریشان رہے گا، ہر وقت اللہ کے غضب کے نیچے رہے گا اور اسے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ اس کی حالت ہوتی ہے اس باولے
اور لبنے اور پاگل کتے کی، جو پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو جراثیم ایک جگہ پہ بیٹھنے نہیں دیتے، اسی طرح اس زانی کا حال ہوتا ہے کہ اس کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، نہ ایک جگہ پہ وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے، اور اس کی بالکل دماغ اس پاگل کتے کی طرح ہوتا ہے جو پاگل کتے کو سکون نہیں لینے دیتا۔ اسی طرح زانی آدمی کو بھی کبھی سکون نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اس کے وجود کے قریب جائیں گے تو بری بدبو آئے گی، بری بدبو، ایسی بدبو کہ آپ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ایک ایسا اثر ہے کہ اس کے بدبو وجود میں دنیا کے اندر بھی ایسی گندی بدبو پیدا کر دی۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں نے دیکھا کہ کچھ مرد عورتیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں جہنم کے تنور میں، اور بار بار ان کا وجود بنتا ہے، گلتا ہے، پھر بنتا ہے، اور ان کے وجود سے اتنی بدبو آ رہی ہے جو قابل برداشت نہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، ان کا یہ حال ہے کہ جہنم کے تنور میں ان کو الٹا کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اسلامی تہذیب کا وہ روشن باب کہ زنا جب ختم ہوگا تو پاکیزگی آئے گی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے، وبائی بیماریوں میں، کہ اس سے پہلے ان کے اسلاف نے ان بیماریوں کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ آج دیکھیں کتنی ایسی بیماریاں ہیں، یہی کرونا پہلے تھا اور اس طرح کی موذی بیماریاں، تو ان کا اصل وجہ یہ بھی اللہ کے غضب کی ایک علامت ہے۔ اور آدمیوں کے بما کسبت ایدی الناس، وہ زنا اور بدکاری کا وبال، وہ اس لحاظ سے اللہ نے مخلوق پر اپنے غضب کا ایک نمونہ ظاہر کر دیا ہے۔ تو بہرحال اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میں نے عرض کیا شیخ زانی، بڈھا زانی، یہ بڈھے کو کیوں خاص کیا؟ حالانکہ جوان زانی بھی اسی طرح مجرم ہے، بڈھے کو اس لیے خاص کیا، ایک تو یہ کہ بڑھاپے کی حالت میں گناہ کے دوائی کم ہو جاتی ہے، شہوات اور جذبات میں کمی آ جاتی ہے جو جوانی کی شدت میں ہوتی ہے۔ تو جب اسباب ہی کم ہو گئے، اس میں وہ غریزت اور شہوت ہی نہیں رہی، اب بھی زنا کرتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ بدتر ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جوان کے لیے اجازت ہے، جوان بھی بدتر ہے، لیکن یہ شیخ زانی اس لحاظ سے بدتر ہے کہ اب تو اس کا ٹائم اسباب ہی شہوت کے نہیں رہے، کمزور ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی زنا کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے تو اپنی موت کے الارم سن بھی لیے ہیں اور موت کی جھنڈی آنکھوں سے دیکھ بھی لیے۔ موت کی جھنڈی سمجھتے ہو؟ موت کی جھنڈی یہ سفید بال ہے، جب سفید بال آ جائیں تو سمجھ لو یہ موت کی سگنل آ گئے، یہ موت کے سگنل ہیں سفید بال۔ تو جس کے داڑھی پر، جس کے سر پہ سفید بال آ گئے تو اس نے موت کے سگنل کو دیکھ لیا۔ اب موت کا سگنل دیکھنے کے بعد تو موت کی تیاری کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن جو موت کے سگنل دیکھ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا زیادہ مستحق بن گیا کہ یہ تم بھی کہتے ہو یار کرتوت دیکھو تیریاں قبر اچ لتاں ہیں، ایک قبر والیاں لتاں یہی موت کے سگنل ہیں کہ اب جوان کو امید ہوتی ہے چلو بعد میں توبہ کر لوں گا، اگرچہ یہ کام بھی غلط ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو حسرتیں لے کے مر گئے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب توبہ پہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ مؤخر کرے گا تو ہو سکتا ہے موت پہلے آ جائے، تو یہ ارمان بھی رہ جائیں گے۔ تو بہرحال شیخ زانی، بڈھا زناکار،
اس پہ اللہ تعالیٰ کی سخت لعنت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا آدمی ہے فقیر متکبر، فقیر ہو نادار اور ہو گردن اکڑانے والا، متکبر فقیر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمیوں انہی کا ذکر کیا، اللہ ان کے ساتھ رحمت کا کلام نہیں کرے گا، اور ولا یزکیہم، انہیں اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک شیخ زان و ملک کذاب، بڈھا زانی اور جھوٹا بادشاہ، ملک کذاب، جھوٹا وزیر اعظم، جھوٹا بادشاہ، ملک کذاب، وعائل مستکبر، اور غریب آدمی، عائل فقیر آدمی، مستکبر جو تکبر والا ہے، اکڑا ہوا ہے۔ یہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم میں گرفتار کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، تو آپ کا صاحبزادہ فوت ہوا، نام تھا حضرت ابراہیم، 17 ماہ کے تھے، اور آپ کی گود میں وفات پائی۔ اللہ کی شان، اسی دن سورج کو گرن لگ گیا، جس دن صاحبزادہ فوت ہوا اسی دن کسوف کا معاملہ ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ بعض صحابہ کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے کہا دیکھو پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا ہے نا، سورج بھی بے نور ہو گئی ہے۔ جس طرح آج لوگ بے ایمان یکم محرم سے جھوٹ شروع کریں گے، اور جی دیکھا مغرب کی طرف یہ رتبل کیوں ہے، سرخی کیوں ہے، یہ جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے نا تو آسمان خون کے آنسو رویا تھا، یہ وہی سرخی ہے، وہ تو حضرت حسین سے پہلے موجود ہے یہ سرخی۔ تو فلانے پیر کا نقشہ چاند میں ہے، فلانی، یہ ہوتے ہیں بے ایمان لوگ، لیکن قربان جاؤں پیغمبر کی صداقت پہ۔ آپ کو پتہ چلا کہ بعض لوگ یوں بات کر رہے ہیں، آپ منبر پہ آئے، سب کو جمع کر کے تقریر کی، اس تقریر کے لفظ ہیں ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، خبردار تم کہہ رہے ہو پیغمبر کے بیٹا فوت ہوا اس لیے سورج گرہن ہو گیا، خبردار سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے ان کو کسوف اور گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی مرے تب بھی ان کو گرہن نہیں ہوتا، کوئی پیدا ہو تب بھی ان کو گرہن نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے ازالہ توہمات، امت کے ذہن کو آپ نے ایسا صاف کر دیا کہ خبردار کسی وہم اور توہم میں پڑو، لیکن امت پھر توہمات کا شکار ہے۔ مغرب کے بعد جھاڑو دے گو نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ جاہلی ہندوؤں والا تصور، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینا، اور کروڑ روپے کی کوٹھی بنائیے، اوپر کٹوی کالی کٹوے ٹانگی ہوئی ہے، کیوں؟ نظر بد نہ لگ جائے۔ او بے ایمانا، ہندو وہ گڑوی کی پوجا کرتا ہے، وہ مشرک ہے، اور تو کٹوی کو پوجتا ہے، تو مسلمان ہے، تو لا الہ الا اللہ والا ہے۔ گاڑی بڑی خریدی ہے، پیچھے دیکھو تو پرانی جوتی کا پولا بھی باندھا ہوا ہے، یہ جوتی کیوں باندھی ہے؟ جی نظر بد نہ لگ جائے۔ تو بے ایمانا شیطانہ، ادھر شادی ہو رہی ہے، دلہا کے ساتھ وہ لوہے والا کڑا ہے، کیوں؟
جنات اس کے قریب نہیں آئیں گے. یہ چھرا ہے یا کڑا ہے؟ بھئی جب یہ بازار صدر میں جا کر پرائی زنانیوں کو دیکھتا تھا جنات کچھ نہیں کہتے تھے. اب اس کا نکاح ہو گیا, اپنے حق حلال کی بیوی گھر آ گئی, جن بے ایمان سارے اسی کے پیچھے پڑ گئے. جن بھی اتنے پاگل نہیں, یہ سب تباہ و مات. تو اس حدیث میں آپ نے جڑ سے کاٹ دیا یہ تصور کہ خبردار کسی کے مرنے پیدا ہونے سے ان میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا. آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, جب تجھے دیکھو سورج گرن چاند گرن دیکھو تو پھر فَادْعُوا اللَّهَ, صرف اللہ کو پکارو, اللہ سے دعائیں کرو. وَكَبِّرُوا, اور اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ دو. ثُمَّ قَالَ, پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ, آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے, سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے, اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں. اغیر من اللہ, اور اللہ کو سب سے بڑی غیرت آتی ہے ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ, جب اللہ کا بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے, اور جب اللہ کی بندی یعنی عورت زنا کرتی ہے کرواتی ہے اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما عالمو, اللہ کی قسم اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اس لیے اس فعل سے بچ جاؤ, یہ جو زنا والا فعل ہے. تو بہرحال سب سے پہلا قانون اسلامی تہذیب کا کہ اپنے معاشرہ کو بدکاری سے محفوظ بناؤ اور زنا سے محفوظ کرو. جب تک زنا سے معاشرہ محفوظ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. اور یہ حفاظت کیسے ہوگی کہ زناکار مرد اور زناکار عورت کو حد لگانی پڑے گی. مسواک دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, عطر سے بھی, اور میرے دوست بزرگ بھائیو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ہزاروں فضائل سنا لیں, یہ مسئلہ حل ہوگا حد جاری کرنے سے. اور حد کیسے جاری ہوگی؟ جب اسلامی نظام ہوگا, خلافت کا نظام ہوگا, اقامت توحید ہوگی, اور اس وقت اب آپ یہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی احکام کا نفاذ یہ آج کے حکمران کیوں نہیں چاہتے. ابھی طالبان نے نام لیا اسلامی حکومت کا, اللہ توفیق دے اور ان میں جو بدتی ہیں اللہ ان کو بھی راہ راست عطا کر دے. تو بہرحال خالص توحید و سنت کی اقامت ہو, ہم تجھے دعا کرتے ہیں. تو صرف نام ہی آیا اسلامی حکومت کا. اب ذرا دیکھو وہ ترکی بھی پریشان ہے, یہ ترکی کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے. میں تو پہلے کہتا تھا کہ یہ ہیرو اللہ نہ کرے کہیں زیرو نہ ہو. اب وہ بھی پریشان ہے اسلامی ہیرو. طیب صاحب بھی پریشان ہے اردگان کہ یہ اسلامی حکومت کیوں آ رہی ہے. ایران تو ویسے اسلام دشمن ہے, وہ پریشان. اب امریکہ دوبارہ پریشان ہے اور اس نے کارروائیوں کو حکم دوبارہ دے دیا, حالانکہ خود معاہدہ کر کے بے ایمان گیا. لیکن جب دیکھا اسلامی نظام آ رہا ہے, اسلامی نظام کو کبھی بھی باطل برداشت نہیں کر سکتا, دجال برداشت نہیں کر سکتا. اب پھر مشورے ہو رہے ہیں کہ دوبارہ حملہ کیا جائے, چاہے ہمارا جتنا نقصان بھی ہو, لیکن دنیا کے کسی خطہ پر اسلامی نظام نافذ نہ ہو. اور یہی خواہش ہے سب دجال کے پیروکاروں کی. تو بہرحال یہ اس کا علاج حدود ہے, اور حدود تب ہوں گی کہ اقامت توحید ہو, کتاب و سنت کا نفاذ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.